بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ تعلیمات مشرکین کا بیان اپنی طرف سے مثلاً بخیلہ صاحبہ وسیلہ ہم اپنی طرف سے حرام کی ہوئی تھی، اس لیے تعلیمات مشرکین کا بیان کرنے لگا۔ اے لوگوں کھاؤ تم، امر کے صیغے میں، ماضی کے صیغے میں، نہیں کے صیغے میں، کوئی بھی صیغہ اس میں ضمیر کا خاص خیال کیا کرو، اس کے مطابق ترجمہ کیا کرو۔ کھاؤ تم اس سے جو زمین میں ہے درا آنے کے حلال ستھرا۔ امیر صاحب بازار سے گوشت لے کے آئے 2 کلو، یہ حلال ہے، لیکن اس کو ستھرا کر کے پکانا، صاف کر کے پکانا، خیال کرنا، یہ طیب ہے، اس لیے حلال طیب۔ حلال تو وہ ہے لیکن اس کو طیب کر کے ستھرا کر کے، اور نہ تابعداری کرو تم شیطان کے قدموں کی، چیزیں اپنی طرف سے حرام نہ کرو، بے شک وہ شیطان تمہاری کھلا دشمن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، حلال یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ ہے بوزن فعال کے۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، قدموں کے نشانوں کو کہتے ہیں۔ مبین یہ بھی صفت مشبہ ہے، اس میں فاعل کے وزن پہ ہے، یہ صرف کے لحاظ سے لکھو۔ یہ بات جو میں نے بیان کی ہے یہ اعراب القرآن میں نے ایک دفعہ امیر صاحب مولانا طیب طاہری مرتضی عالی کو بتایا کہ میں اس طرح 5 رکنی اجرا کراتا ہوں اور ایک کتاب لکھ رہے ہیں، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ پھر اعراب القرآن کا بھی مطالعہ کیا کرو، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ بلکہ انہوں نے مجھے کہا میں تجھے دوں گا اعراب القرآن، بات میں نہ میں کیا نہ اتفاق ہوا۔ بہرحال اب مدرسے میں اعراب القرآن ہے تفسیر، اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور پہلے بھی اکثر ادھر ہی سے میں مطالعہ کرتا ہوں۔ اے لوگوں کھاؤ تم اس چیز سے جو زمین میں ہے درآمد حلال ستھرا، اور نہ تابعداری کرو تم، اس میں بھی انت میں ہے، شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہاری کھلا دشمن ہے۔ ارشد حکیم کہتے ہیں استاد کی فلاں ہمارا دشمن ہے، لیکن منافق دشمن ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اور ایک کہتے ہیں نہیں میرا جو فلاں دشمن ہے بالکل مجھے پتہ ہے وہ دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کھلا دشمن ہے۔ ماں باپ کا دشمن وہ کھلا دشمن ہوتا ہے، اس پہ کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اِنَّمَا ناصب الاسم رافع الخبر ہوتا ہے، اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، لیکن جب اِنَّا میں ما آ جائے تو کافہ اسے ملغا عن العمل کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں نہیں سوائے اس کے تمہیں حکم دیتا ہے ساتھ گناہ کے اور زنا کے، یہاں فحشا سے مراد زنا ہے، بسو میں سارے گناہ آ گئے، فحشا میں صرف زنا مراد ہے، اس لیے تخصیص بعد التعمیم، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں حکم دیتا ہے کہ کہو تم اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، یہ حلال اسے تم حرام بنا رہے ہو، حرام کو حلال بنا رہے ہو۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، تابعداری کرو تم اس کی جو اللہ نے اتارا، اللہ نے حلال کیا اسے حلال سمجھو، اللہ نے حرام کیا اسے حرام سمجھو۔ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تابعداری کریں گے، کرتے ہیں، کریں گے حال اور استقبال اس چیز کی کہ پایا اس پہ اپنے آباء و اجداد کو، جو انہوں نے حرام حلال کیا اس پہ چلیں گے۔ تقلید کی 4 قسمیں ہیں۔ تقلید ابناء بالآباء، بیٹے گئے جو باپوں نے کیا، وڈیروں نے کیا، یہ حرام ہے۔
تقلید اصاغر بالاکابر، چھوٹے کا جو بڑوں نے کیا ہم نے ایسے کرنا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تقلید ایک جاہل آدمی عالم کی کرے، امام کی کرے، یہ واجب ہے، اسے کیا پتہ چلتا ہے مسائل کا۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ ان مثالوں کا ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے، لیکن ان کو سمجھتے نہیں مگر علماء۔ تو عمل وہ سب نے کرنا ہے، پھر تقلید کرنی پڑے گی، ورنہ کلمہ بھی آتی، کلمہ بھی بغیر تقلید کے ثابت نہیں ہے، کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو جاہل عالم کی تقلید کرے یہ واجب ہے۔ ہم اگر گزارے کہ عالم ہے تو ائمہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ہمیں ائمہ کے پیچھے چلنا پڑے گا، تو عوام تو بعد کی بات ہے، یہ تقلید واجب ہے۔ اور ایک چھوٹا عالم بڑے کی تقلید کرے، امام محمد، امام یوسف، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چلے، یا کوئی عالم چاہے ربانی عالم وہ کسی بڑے کے پیچھے چلے، یہ مستحب ہے۔ میں نے بات اس لیے کی کہ یہ تقلید جو بیان ہو رہی ہے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ حرام ہے، ہمارے وڈیروں نے جیسے کہ ہم کریں گے۔ تم کہتے ہو قرآن میں، چاہے قرآن میں بھی ہو، نہیں بھائی ہم نے وڈیروں کی بات ماننی ہے، معاذ اللہ، یہ تقلید حرام ہے۔ بلکہ ہم تابعداری کرتے رہیں گے، اس کی کفایہ اس کے اپنے ابو الفا یلفی، کیا برا اگرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے دین پہ، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے، نہ وہ راہ راست پہ تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں مضاف معذوف ہے، عبارت جو ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں جو داعی ہے پکار ہے آؤ اللہ کی توحید کو مان لو، شرک چھوڑ دو، ہر جائیو یک جائی بن جاؤ، مجاورو مجاہد بن جاؤ۔ مثال ان لوگوں کے داعی کی جنہوں نے کفر کیا، کاف زیادہ ہے جی، مثل اس شخص کی جو آواز دیتا ہے انہیں جو نہیں سنتے مگر پکار اور آواز۔ مولانا نعمان صاحب ایک گائے ہو، بھینس ہو، گدھا ہو، آواز دے رہے ہو، اسے صرف ایک آواز اور پکار سنائی دے گی، ان میں شعور نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو مشرکین ہیں نا، کفار ہیں، میرے لاڈلے پیغمبر کی تبلیغ بلا واسطہ انہیں پہنچی ان کے زمانے میں یا ان کے بعد پہنچی، ان پہ کوئی اثر نہیں ہے، ایسے آواز ہے گویا کوئی جانوروں کو آواز دے رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ سم، یہ خبریں ہیں مبتدا معذوف کی، عم سم بکم عمی، ہدایت اللہ میں لکھا ہوا ہے، بعض اوقات خبریں متعدد ہوتی ہیں، وقت یتعدد الخبر، پھر بغیر عطف کے ہوتی ہیں یا عطف کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ بغیر عطف کے ہے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ پہلے خطاب عام تھا مولا یا ایھا الناس، اب خاص آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ قرآن مجید میں تقریباً یا ایھا الذین آمنوا 99 دفعہ آتا ہے، 80 99 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اے ایمان والو کھاؤ تم ستھری ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، حرام نہ کرو، اور شکر ادا کرو تم اللہ کے لیے، اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے تو پھر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ نیازات غیر اللہ و مشرکین کا بیان، یہ اثر حقیقی نہیں اضافی ہے، صرف یہ چیزیں حرام نہیں، یہ نیازات میں بیان ہو رہی ہیں، باقی پوری دنیا کی حرام چیزیں نہیں ہیں، وہ اور بھی ہیں۔ نہیں سوائے اس کے حرام کیا اللہ نے تم پہ مردار، میتا کہتے ہیں جو چیز مر جائے بغیر ذبح کرنے کے، سوائے مچھلی اور مکڑی کے اور جو چیز بھی ہے ذبح کرنا پڑے، اور خون بہایا ہوا ذبح کرتا ہے وقت نکلے، یہ
خنزیر کا گوشت. جو آدمی بھی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے کافر ہے یا مسلمان ہے, اس کے اندر غیرت نہیں رہتی. کافر کو ویسے بھی غیرت ہوتا ہے, اور جو مسلمان کھائے, امریکہ میں کھائے, انگلینڈ میں کھائے, کہیں اور کھائے, اس میں غیرت نہیں رہتی. وہ خنزیر کی طرح بے غیرت ہو جاتا ہے. اور جو حرام کھائے اس کے اندر بھی غیرت نہیں رہتی. اور وہ چیز جو آواز دی جائے اس کے ساتھ واسطے غیر اللہ کے, اعلان کہتے ہیں آواز نکالنا, چیخ لگانا. تو جو چیز آواز دی گئی اس کے ساتھ غیر اللہ کے لیے کہ یہ بکری شہباز قلندر کے نام پہ ہے, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ہے, یہ معنی مطابق کی ہے اس کا, وہ چیز حرام ہو گئی. اور اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا ہے ذبح کرتے وقت, جی اللہ کا نام نہیں لیتا, یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا شہباز قلندر وغیرہ, تو وہ بھی اسی حکم میں آئے گا. مان بابا وَالنَّبِي لِغَيْرِ اللہ, اور وہ چیز جو نامزد کی جائے واسطے غیر اللہ کے, یہ چار چیزیں حرام ہیں. مردار, دم مسفوح, خنزیر کا گوشت, ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ. ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ میں یہ کیا کی بانی بھی آ جاتی ہے, موڑے بھی آ جاتے ہیں. کوئی چیز بھی جو غیر اللہ کے نام پہ, وہ بریلوی غیر اللہ کے نام پہ دے, یا دیوبندی دے, یا اہل حدیث دے, یا شیعہ دے, کوئی بھی دے, وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ, غیر اللہ کے نام پہ جو چیز دی جائے گی وہ حرام. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اور صرف وہ دیکھ مراد نہیں, بکرا, چھترا, پانی, چکنی اور جناب شربت, کوئی دودھ, کوئی بھی چیز ہوگی جو غیر اللہ, ہاں یہ بکری میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام, اس کا ثواب فلاں بزرگوں کو پہنچے, یہ دیکھ پکا رہے ہیں ثواب فلاں کو پہنچے, اب حرام نہیں رہے. بات جو شخص مجبور کیا گیا طرح آنے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے, حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے, بس اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. شوافے کے نزدیک باغی اس کو کہتے ہیں جو مسلمان بادشاہ کا باغی, اور عادی چور ڈکیت کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے لیے اجازت کوئی نہیں کہ مرنے لگے تو یہ حرام چیزیں کھا لیں. آلاف کے نزدیک جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ باغی سے مراد گنہگار ہے, عادی سے مراد, باغی سے مراد ہے کہ ضرورت نہیں تو کھائے, اور عادی سے مراد ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھائے, یہ عادی ہے. اب توجہ کرنا, کوئی آدمی ایسی جگہ کہ اور کوئی چیز نہیں ہے, یہی چیزیں ہیں, اتنی کھا لینا جس سے اس کی جان بچ جائے, یہ شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر میدا اور دم ہے تو میدا کھا لے, چکھ لے. دم اور لحم خنزیر ہے تو دم کھا لے. لیکن اگر لحم خنزیر ہے اور مرنے لگا ہے اور ساتھ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ بھی دے کے پڑی ہے, تو لحم خنزیر جان بچانے کے لیے 2 لقمے کھا لے, لیکن ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ سب سے بری چیز ہے, اس سے بچے. ہاں اور کوئی چیز نہیں تو پھر یہ اس وقت ہے کہ جب یہ حالت ہو کہ اگر لقمہ منہ میں نہیں ڈالے گا تو مر جائے گا, یہ اس وقت اجازت ہے, عام حالات میں نہیں اجازت. یہ جو قرآن نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ, جو مجبور کیا گیا طرح آنے کے باغی نہیں, عادی نہیں, پھر اس میں کوئی گناہ نہیں کھانے میں. ہاں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا, بہت بڑا مہربان ہے. حالت اضطراری میں جو کھائے گا اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوں گے, یہ مراد. اب آگے علماء اور درویش جو یہود کے تھے ان کے بارے میں ذکر ہونے لگا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ وہ لوگ ہیں نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ کو. اگر اعتراض کرے ارشد حکیم ہو میرا بیٹا کہ استاد جی بات یہ ہے, وہ تو پیٹ میں حلوہ ڈالتے ہیں یا مرغا ڈالتے ہیں یا فش ڈالتے ہیں یا کدو ڈالتے ہیں,
کوئی عورت کو کرنا تو خامن گل نہیں کرنا، گل تو کرنا پیار نہیں کرنا، غضب نہیں، اس کی تشریح مزید کرتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ تو معلوم ہوا آپ گناہگاروں کو اللہ پاک کر کے جنت میں بھیجے گا، حرام کھانے والوں کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو، لہذا غیر اللہ کو پسند کرتے ہیں بدلے ہدایت کے، یعنی توحید کے بدلے میں، اور عذاب کو بدلے بخشش کے۔ ضلالہ بالہدا تباک ہے، عذاب بالمغفرہ یہ بھی تباک ہے۔ فما اصبرهم علی النار، بس کس چیز نے ان کو مجبور کیا آگ پہ کہ ایسے کام کر رہے ہیں، کل جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، نزل ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے اتارا ہے کتاب کو ساتھ حق کے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا قرآن مقدس میں، کتاب میں، البتہ دور کی مخالفت میں۔ جی آگے بات سمجھنا، اہل کتاب جو حق کو چھپاتے تھے، حقیر قیمت کے بدلے میں جتنی بھی لے لے وہ حقیر ہی ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑتے تھے۔ نصرانی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہودی مغرب کی طرف، بیت المقدس کی طرف، بس اس کو نیکی سمجھ رکھا تھا۔ اس دن تصوف کے سبق میں میں نے پڑھا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ حلال حرام کی تمیز ضروری ہے، چاہے نفل زیادہ نہ بھی پڑھو، جائز ناجائز کی تمیز ضروری ہے، چاہے نفل نہ بھی پڑھو، پڑھنے ہیں نفل، لیکن اگر ایک آدمی نہیں پڑھتا، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، تو اس کو ایمان سے اچھا ہے جو ہر وقت نفل تو پڑھتا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ جی نہیں ہے دیکھیے کہ تم بے خیال کرنا مولیو، لیسا البر، اس کی خبر مقدم ہے، ان توجہ وجوہکم ان کے بارے مشرق والمغرب، یہ اسم مؤخر ہے، ان کی وجہ سے بتاویل مفرد، یہ مقام اور محل رفع میں ہے، کیونکہ لیسا رافع الاسم اور ناصب الخبر ہوتا ہے، یہ زبر دے رہا ہے، نصب دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خبر مقدم ہے۔ نہیں ہے لیکن یہ کہ تم پھیرو اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ وَمِنِ الزَّلْبِرَ، نیک کو نیکی کہہ دیا، جیسے زید انصاف کرے تو بہت زید انصاف ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، یہ مبالغہ تن ہے، کبھی مبالغہ ناجائز ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے، قرآن جو بیان کر رہا ہے یہ جائز ہے، اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ، اور دیتا ہے مال باوجود اس کے کہ مال سے محبت ہے قریبی رشتہ داروں کو، اس میں دو ثواب ہوتے ہیں، ایک صلہ رحمی، ایک خرچ کرنے کا ثواب، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، امدح الصابرین، اور میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی جو محتاجی میں، بیماری میں اور وقت جنگ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں سچے ہیں، جن میں یہ صفات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں متقین کون ہوتے ہیں بھائی؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ بریلوی دیوبندی ہے، حدیث کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بریلوی موحد ہو، شرک نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے، دیوبندی شرک کرے، کفر کرے، بدعت کرے، سیدھا جہنم میں جائے۔ کوئی فرقہ بھی ہے، معیار ہے توحید و سنت کے کاربان ہے، سیدھا جنت میں، شرک کرے گا جہنم میں جائے گا۔ نہیں سمجھی بات؟ اس لیے معیار ہے توحید و سنت، بس ایک دیوبندی والا حدیث کہے ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، جاؤ گے، لیکن اگر شرک اور کفر اور بدعات نہ ہو، شرک و کفر بدعت کی تو نہ دیوبندی نام کام دے گا، نہ بریلوی نہ حدیث کوئی نام کام دے گا،
یہ یار ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں یتقون کون ہے؟ عن الشرک والکفر والمعاصی. نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ گناہ ہے، اب وہ متقی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. توجہ کرنا، سورت کا دوسرا حصہ اس کی ابتدا ہونے لگی ہے. خیال کرنا، آگے امر انتظامی منظم کرنے کے لیے مسلمانوں منظم ہو جاؤ، تنظیم ہونی چاہیے تمہاری، چاہے جس جماعت سے وہ منظم ہو کے چلو. اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پہ قصاص. القاتلہ جمع قتیل کی مقتولوں میں اگر کوئی قتل کر دے کسی کو، پھر یہ ہوتا تھا کہ بڑا آدمی اس کے بدلے میں غلام کو قتل کر دو، پیسے لے کے کرائے میں اسے قتل کر دو. یہ عورت بڑی نیک تھی، اس کے بدلے میں کسی بات کو قتل نہیں. الحر بالحر ابتدا آزاد بدلے آزاد کے قتل کیا جائے گا. الحر یقتل بالحر، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے. کسی ایک کو کسی پہ ترجیح نہیں ہے، بلکہ برابر قتل کیا جائے گا. بس وہ شخص کہ معاف کیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی سے کچھ بھی. خیال کرو، ایک آدمی قتل کیا کسی نے، اس کے ورثاء نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. بس تابعداری کرنی ہے اچھے طریقے سے. کیا مطلب؟ اب جب معاف کر دیا تو چھوڑو اور ادا کرنا ہے اس کی طرف ساتھ احسان کے. اگر دیت کا مطالبہ ہے تو جو بدلہ ہے وہ رقم کی حالت میں اچھے طریقے سے ادا کر دو. لیکن یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ہلکی چیز ہے، سہولت ہے اور رحمت ہے. تورات میں تھا قتل کا بدلہ صرف قتل، نہ معافی ہے نہ دیت ہے. انجیل میں تھا معاف کر دو، بدلہ نہ لو. لیکن ہمارے بھی فرما قصاص لے لو، معاف کر دو، مال لے لو، جس طرح تمہاری چیز. اس سے معلوم ہوا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے مومن ہے. جی توجہ کرنا، مومن ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو. جتنا بڑا گناہ کرے گا ایمان کمزور ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے زیادتی کی اس کے بعد کہ معاف کر کے یا دیت لے کے پھر بدلہ لیا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. دیت کتنی ہے مولانا؟ 100 اونٹ. توجہ کرو میری طرف، یہ لکھ لیں گے یہ بات. دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار یا پھر 10,000 درہم. اور ایک درہم ہوتا ہے 3.5 ماشے کا. تو یہ 10,000 درہم کی جو تولے بنے گے نا، یہ بنے گے 2,916 تولے. 8 ماشے لکھ لو، 2,916 یعنی 2,916 تولے، 8 ماشے. اور شیر بنے گا 36 شیر، 36 تولے، 8 ماشے چاندی. اس طرح پھر آج کا بھی حساب لگا لینے اور پہلے بھی لگانا. پھر دوران 100 اونٹ، 10,000 دینار یا 10,000 درہم. ایک درہم ہے 3.5 ماشے کا. تو یہ کل بن جائیں گے 2,916 تولے، 8 ماشے چاندی. اور جب شیر کا حساب لگائیں گے تو 36 شیر، 36 تولے، 8 ماشے. اور آج کا حساب کلو گرام میں کر لینا. یہ ذہن میں رکھ کہ یہ دیت دینی پڑے گی اگر ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا. پتہ نہیں چلتا، اتنا پتہ ہے فلاں قبیلے نے کیا ہے تو سارے قبیلے پہ یہ دیت. لیکن یہ فیصلے خود نہیں کرنے قتل کا بدلہ قتل. دیت لینی قاضی اور وقت کا حاکم کرے گا. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تمہاری قصاص میں زندگی ہے، جب ایسے بدلہ ہوگا تو لوگ قتل کم کریں گے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کتب علیکم، توجہ کرنا، دوسرا امر انتظامی منظم کرنے کے لیے.
فرض کیا گیا ہے تم پہ جب حاضر ہو تمہارے ایک کو موت اگر اس نے مال چھوڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن وہ کہتے ہیں خیرن سے مراد مال کثیر ہے. بہرحال مال کثیر ہو یا قلیل ہو موت آ جائے تو وصیت کرنی ہے والدین کے لیے, زیادہ قریبی رشتہ داروں کے لیے, ساتھ اچھے طریقے کی توجہ کرنا. جب کوئی بھی فوت ہو جائے اس کے ترکے کے ساتھ 4 حق تعلق رکھتے ہیں. 4 حق تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے تجہیز و تکفین, پھر قرض ادا کرو, پھر اگر وصیت کیا ہے یہ میرا اتنا مال مدرسے مسجد میں دینا تفصیل ہے. تیسرا حصہ ضروری ہے ورثاء کے لیے, اور پھر جو مال ہے اس کو ورثاء میں تقسیم کرنا ہے. مثلا ایک عبداللہ نامی فوت ہوا, اس کا 1 لاکھ روپیہ تھا, 10,000 تجہیز و تکفین قبر پہ لگ گیا, پیچھے 90 میں سے 30 جو ہے نا وہ اس کا قرض تھا, چلو وہ ادا ہو گیا. پیچھے 60 ہے, 60 میں سے خیال کرنا 60 میں سے مستحب یہ ہے کہ وہ کہتا جو بچے کا چوتھا حصہ مسجد مدرسے میں دے دینا, کیونکہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی. لا وصیت لوارث ہے, کسی وارث کے لیے جو ویسے وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے. لا وصیت لوارث ہے, اسی لیے چوتھا حصہ کرنی چاہیے وصیت, تاکہ وہ ورثاء کہیں زیادہ کر سکتا تھا ہمارا فائدہ کر گیا. اب جو 60 ہے نا اس میں سے اگر اس نے کہا 20,000 دے دینا, 10 دے دینا تو دے دیں گے, کیونکہ 60 کا تیسرا 20 بنتا ہے. اسی لیے مستحب یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ چوتھا حصہ 15,000 بنتا ہے, جو بچے کا چوتھا دے دیں گے. آپ یہاں ہے کہ والدین کے لیے وصیت کریں, قریبی رشتہ داروں کے لیے کریں, تو والدین تو وارث ہے, قریبی رشتہ دار وارث ہے. تو پھر عام مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہوگا. یہ کیا ہو گیا؟ لا وصیت لوارث کے ساتھ منسوخ ہو گیا. تو قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں منسوخ نہیں ہوا. لا ممنی اندہ کہ اے داؤد وبزمنی, میں نہ کریں گے. فرض کیا گیا ہے تم پہ جب حاضر ہو تمہارے ایک کو موت اگر اس نے مال چھوڑا ہے, وصیت والدین اگر زندہ ہیں ان کے سامنے کرے, کہ قریبی رشتہ داروں کے سامنے کرے اچھے طریقے سے, کل کوئی اعتراض نہ کرے نہیں جی نہیں کوئی وصیت کی تھی, سامنے کرے. تو قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں لا ممن عندہ کے لازم ہے متقین پہ ایسے کرنا, کوئی نہ کوئی وصیت زندگی میں کرنی چاہیے. اور جس نے تبدیل کیا اس وصیت کو بعد اس کے کہ سنا, بس نہیں سوائے اس کا گناہ ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے تبدیل کیا. جیسے سنا گواہی صحیح ہو. ان اللہ سمیع, بے شک اللہ خوب سننے والا ہے, وصیت کرنے والے کی بات کو, تبدیل کرنے والے کی بات کو خوب جاننے والا. فمن خاف من موصی, اللہ سن. بڑی خوش قسمتی ہے چند روزہ زندگی میں آدمی قرآن پڑھے اور پڑھائے اور اس پہ عمل کرے. یہ صبح جو ہم بیٹھ جاتے ہیں نماز سے پہلے 10 منٹ, نماز کے بعد, یہ بعد اللہ کا فضل ہے. 2 مہینے دورہ تفسیر بہت بڑی بات ہے, لیکن فقیر کے پاس جو پورا سال اللہ کو قرآن پڑھ دو, یہ زندگی میں اس کی برکات دیکھ لینا, اس کے فوائد دیکھ لینا. فمن خاف من موص جنفا, اور جو ڈر کرے سننے والوں سے, وصیت کرنے والے سے, طرفداری کا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے, یا گناہ کا کہ ظلم کر رہا ہے, پھر سلو کرا دے. نہیں یار وارثوں کے لیے بھی چھوڑ, سارا مال مدرسے مسجد کے لیے وصیت نہ کر, غریبوں کے لیے نہ کر, پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں, اس نے سلو کرا دی, سمجھا دیا. ان اللہ غفور رحیم, سن لو تم جتنے بھی پاپی ہو, گٹھڑیاں تمہارے سروں پہ کندھوں پہ گناہ کی ہو, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا, بہت بڑا مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بھائی میرے بڑے اچھے بھائی اور دوست ہیں بابا زمنی, کل سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ کئی پریشانیوں میں, مشکلات میں, خصوصی دعا کو ملیں کہ گھر والوں کو اللہ
پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ اللہ ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الشدائد، اللہم نجنا من التکالیف الشاقہ، اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من البلیہ، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا فتاح یا عزیز یا قادر، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ یہ مسافر بھی ہیں، طالبہ بھی ہیں، پھر تیرے اولیاء بھی ہیں، اللہ ان سب کی دعا قبول فرما۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، ہر مسلمان کی مشکل کو دور فرما۔ آمین یا رب